أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. محترم سامعین کرام، ہمارے آج کے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی 2 آیات مبارکہ آیت نمبر 19 اور 20 شامل ہیں. ان آیات مبارکہ کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی، اب ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں. او کصیب من السماء، یا اس آسمانی برسات کی طرح، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہیں، ورعد، گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہو. یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، موت سے ڈر کر اور بجلی کی کڑک سن کر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، ان کی آنکھوں کے نور کو ختم کر دے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو ختم کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سورۃ البقرہ کی ان 2 آیات میں بھی وہی موضوع بیان ہو رہا ہے جو پچھلی چند آیات سے آپ تمام خواتین و حضرات سماعت فرما رہے ہیں. ان آیات میں منافقوں کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی پہلے آپ نے منافقوں کے اس گروہ کے بارے میں سنا کہ جن کے دلوں میں کفر ہی کفر تھا. جو منافقوں کی پہلی قسم تھی، ان کے دل میں صرف کفر ہی کفر تھا، بس وہ صرف مفاد پرستی کی خاطر مسلمانوں کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے تھے. اب جو ان 2 آیات میں منافقوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر یہاں پر بات سمجھائی اور فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے، بارش برستی ہے، اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں، گرج بھی ہوتی ہے، بجلی بھی ہوتی ہے. تو اس مثال سے جو اللہ نے بارش کی مثال دی ہے، بارش سے مراد یا یہاں پر پانی کے برسنے سے مراد اسلامی احکامات ہیں. یعنی جب اسلامی احکامات نازل ہوتے ہیں جو کہ تمام کائنات والوں کے لیے رحمت ہے، لیکن ظاہری بات ہے دین کے معاملے میں مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. اس لیے یہاں پر جو اندھیرے، گرج اور بجلی کو اللہ نے بیان کی، اس سے مراد وہ مصائب ہیں، وہ مشکلات ہیں جو مسلمانوں کو اقامت دین کے سلسلے میں پیش آ رہی تھی، اور وہ ہر زمانے میں آتی ہیں.
اگر انسان یہ چاہے کہ بغیر مشکلات کے وہ دین پر عمل کر سکے تو اس طرح بہت مشکل ہے. صحابہ کرام نے بھی دین کے بارے میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان میرا منافقوں کی مثال دی ہے اور فرمایا ہے کہ بارش جب برستی ہے تو ظاہری بات ہے اس میں پھر مشکلات بھی ہوتی ہیں. تو بارش سے مراد یہاں پر اسلامی احکامات ہیں. تو یہ منافقوں کا گروہ ایسا ہے کہ جو دین کی طرف آنے لگتا ہے، اسلامی احکامات کی طرف آنے لگتا ہے، لیکن جو ہی مشکلات آتی ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ فوراً اس سے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ منافق اپنی جان چھڑانے کی خاطر مسلمانوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے لیے حفاظتی اقدامات شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ تو کافروں کو گھیرنے والا ہے. مراد ہے کہ اللہ کے قدرت سے باہر انسان کبھی بھی نہیں جا سکتا. اللہ جس حالت میں جس انسان کو چاہے وہ اسی حالت میں اسے پکڑ سکتا ہے. یہ بھاگیں گے تو آخر کہاں بھاگیں گے؟ تو یہ اللہ سے کہیں بھی دور نہیں بھاگ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے، یعنی ان کو ختم کر دے. تو یہاں پر بجلی سے مراد وہ کامیابیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا کرتا ہے. تو منافقوں کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ جب مسلمانوں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں تو فوراً مسلمانوں کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں پر انہیں کوئی سخت احکامات ملتے ہیں اور انہیں کوئی سختی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا کہا جاتا ہے تو یہ فوراً وہاں رک جاتے ہیں. جیسا اللہ نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے کوئی روشنی ہوتی ہے تو وہ چلتے پھرتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھاتا ہے یعنی جو ہی دین کے راستے میں کوئی مشکل پڑ جاتی ہے تو یہ پھر کیا کرتے ہیں؟ فوراً اسلام سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو ختم کر دے، بیکار بنا دے. یعنی اللہ نے آنکھیں تو دی ہیں مظاہر قدرت کو دیکھ کر، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لانے کے لیے. اللہ نے کان تو اس لیے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا جائے اور اس کی بات کو سنا جائے اور ایمان لایا جائے. اور جو لوگ اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے بھی اللہ کے دین سے دور ہٹتے ہیں تو پھر اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ ان کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو بیکار کر دے اور ان کو تباہ و برباد کر دے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ منافقین کا ایسا گروہ تھا کہ جو آخری وقت تک، زندگی کے آخر تک تذبذب کا شکار رہتا ہے. آج آپ ہمارے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جب ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو وہ ضرور اسلام کی طرف آتے ہیں، لیکن جو ہی وہ اپنا مفاد حاصل کر لیتے ہیں اور انہیں جب کوئی مشکل آنے لگتی ہے تو وہ اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. یہی وہ گروہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے ان 2 آیات میں بیان فرمایا. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کی ایک حدیث اپنی تفسیر میں ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. یہ مسند احمد کی حدیث مبارک ہے اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ان 2 آیات کی تفسیر ابن کثیر میں بیان فرمایا. فرمایا کہ دل 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک دل تو وہ ہے جو مومن کا دل ہے، صاف شفاف دل ہوتا ہے، روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، یہ مومن کا دل ہوتا ہے. اور دوسرا دل کافر کا ہوتا ہے جس کے دل پہ پردے پڑے ہوتے ہیں. اور تیسرا دل منافق کا ہوتا ہے جو جانتا ہے اور انکار کر دیتا ہے. اور چوتھا دل اس منافق کا ہوتا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہوتے ہیں. یعنی وہ کبھی تو ایمان کی طرف آنے لگتا ہے لیکن جو ہی اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ پھر ایمان کو، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے اور اللہ ہمیں نفاق جیسی سنگین اور مہلک بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.